قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ایک مسیحی کی سماجی یا معاشرتی ذمہ داریاں، سوشل رسپانسبلٹیز آف اے کرسچن، ہم نے جو باتیں سیکھی بڑی جلدی سے میں ان کی دہرائی کروں گا۔ فرد اور سماج یا معاشرے کا باہمی تعلق ہر ایک انسان کی ایک اپنی شخصی انفرادی حیثیت یا پہچان ہے۔ کوئی بھی انسان اکیلے مکمل زندگی نہیں گزار سکتا، اسے دوسروں کی ضرورت رہتی ہے۔ سماج یا معاشرے سے مراد انسانوں کا ایک جماعت، ایک گروہ کی صورت میں مل جل کر رہنا ہے۔ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی تعلیم کا معیار مختلف ہے اور ان کی مالی حالت، فائنینشل سچویشن بھی ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک معاشرے میں، ایک سماج میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے جلد کا رنگ بھی مختلف ہو سکتا ہے، ان کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے مذہب اور عقیدے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان کی نسل، ان کا خاندانی جو پس منظر ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اور ہر ایک معاشرے میں اچھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کچھ قانون، قاعدے، ضابطے ہوتے ہیں، اور ہر ایک فرد پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب ایک مسیحی کی سماجی یا معاشرتی ذمہ داریاں، ہم نے کلام میں سے یہ سیکھا کہ ہمیں خدا کی مرضی جان کر اس معاشرے، اس سوسائٹی، اس سماج میں رہنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔ ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ جی میں اس معاشرے، اس سماج کو پسند ہی نہیں کرتا، میں اس میں رہوں گا ہی نہیں۔ بھئی کہاں جاؤ گے؟ جہاں خدا نے پیدا کیا اور رکھا ہے وہیں رہنا ہے نا۔ تو خدا کی مرضی جان کر اس سماج اور اس معاشرے کا حصہ بنے، اور جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں خدا نے ہمیں رکھا ہے، ہمیں اس کی سلامتی چاہنی ہے، اس کی خیر چاہنی ہے۔ نہ گاڑیاں جلانی ہے، نہ بلڈنگیں جلانی ہے، نہ کسی کا کاروبار تباہ کرنا ہے، نہ دکانیں بند کروانی ہے، نہ لوگوں کا سفر خراب کرنا ہے، نہ بچوں کی تعلیم خراب کرنی ہے۔ ہمیں خیر چاہنی ہے، ہمیں سلامتی چاہنی ہے، اور جہاں تک ہو سکے سب سے میل ملاپ یا خوشگوار تعلق رکھنا چاہیے، اور دوسروں کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کا احترام کریں۔ جیسے مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے، اس حق کا احترام کریں۔ اور دوسروں کو جو خدا نے رشتے دیے ہیں، ان کو جو خدا نے عزت دی ہے، اس کا احترام کریں۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے دوسروں کے مال کا، جائیداد کا بالکل لالچ نہ کریں، اس کا احترام کریں۔ خدا نے جو کچھ کسی کو دیا ہوا ہے، ہم نہ اسے چھیننے کی کوشش کریں اور نہ اسے برباد کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی حد ٹھہری ہوئی ہے اس حد کا خیال کریں۔ انسانوں کی تو بات بہت بڑی ہے، خدا نے اپنے کلام میں ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جانور پر بھی ہمیں رحم کرنا ہے، اور دوسروں کے کاموں میں ہمیں خواہ مخواہ ٹانگ نہیں اڑانی۔ اور سماج میں جو باتیں قابل قبول ہیں، ہمیں ان کی تدبیر کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے تکلیف اور ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ اور پھر ہم نے بات کی اچھا کام کرنے والے کی تعریف کی جائے، یہ ہم مسیحیوں کے لیے اچھی بات ہے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ کوئی بھی ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، شاباشی دیں اسے۔ اور پھر جہاں اچھے کام کی تعریف کرنی ہے، غلط کام کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ خاموش نہیں رہنا، اگر کوئی غلط کام معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی ایک پوزیشن ضرور لینی چاہیے، یا ہم غلط کے ساتھ ہیں یا ہم صحیح کے ساتھ ہیں۔ جو بیچ والے ہیں، نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے، میں تجھے اپنے منہ میں سے پھینکنے کو ہوں۔ جو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، بیچ میں ہے، جو نیوٹرل رہتا ہے، وہ کسی گھر کا نہیں رہتا۔ یہ جو دو دلے ہیں، یہ جو دوغلا پن ہے، یہ جو بیچ کا راستہ ہے چننا کہ جی نہ میں لیفٹ ہوں نہ میں رائٹ ہوں، میں تو مڈل میں ہوں،
سینٹرل ہوں. یہ کوئی پوزیشن نہیں ہے, یہ کوئی پسند نہیں کرتا, انسان بھی پسند نہیں کرتے اور خدا بھی پسند نہیں کرتا. کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو ٹوکو, اس کو کہو کہ یہ غلط کر رہا ہے تو. اور خدا کا کلام واضح کرتا ہے, کلیسیاؤں میں جب خدا کے خادموں نے خط لکھے خدا کے روح کی رہنمائی میں ان کی تربیت کے لیے, تو کہا تم میں یہ غلط کام ہوتا ہے اور تم نے اسے روکا نہیں, تم نے اس غلط کام کو اپنے بیچ سے نکالا نہیں, تم نے غلط کام کرنے والے کو اپنے سے جدا نہیں کیا. مخالفت کرو جو غلط کام ہو رہا ہے. اور یہاں اگر کسی کو جو صریحاً ناراستی اور گندگی اور حرام کاری کی زندگی گزار رہا ہو, جو ایمان کے خلاف زندگی گزار رہا ہو, اگر اس کو کہہ بیٹھیں کہ تو غلط ہے, ہم سے دور ہو جا, تو وہ جناب ایک لابی بن جاتی ہے اور دوست اور رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں, لو جی ساڈے جیاں نو گرجیوں کٹ دیتا. جہاں ناراستی, گندگی, حرام کاری ہے, بدکاری ہے, خدا کے کلام کے خلاف کام ہوتے ہیں, وہاں بولنے کی ضرورت ہے, مخالفت کرنے کی ضرورت ہے, ان کو روکنے کی ضرورت ہے اور ان کو خود سے جدا کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام یہ باتیں سکھاتا ہے. غلط کام کہیں ہو رہا ہے تو اس کی مخالفت ضرور کریں, نہ کہ اس کا ساتھ دیں. خاموشی غلط بندے اور غلط کام کی مدد ہوتی ہے. خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا صحیح کام کرنے والے کا, وہ غلط بندے کی حمایت ہو جاتی ہے. غلط کام کی مخالفت کریں. معاشرے میں جو گندگی اور ناراستی ہو رہی ہے اس کی مخالفت کریں. پھر عیب جوئی, بیجا تنقید سے پرہیز کرنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر ٹی شرٹ پہن کے چرچ آ گیا تو ہے یہ غلط ہے, نکلو. بیجا تنقید اور عیب جوئی سے پرہیز کریں. خام خواہ سب پہ نظر رکھنا اور خود پہ نظر نہیں رکھنا. ایک بندہ عبادت کے بعد, یہ پچھلے سال کی بات ہے, میرے پاس آیا کورٹ یارڈ میں, شاید فیلوشپ تھی اس دن. کہتا ہے جی کہ پادری صاحب ایک بندہ دعا میں ایسے کر کے کھڑا تھا, آپ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا جی دعا میں آپ کیا کر رہے تھے؟ او سوری, مطلب کہ آپ دعا میں اس بندے کو دیکھ رہے تھے, آپ تو دعا کر ہی نہیں رہے تھے. کوئی ہاتھ ادھر باندھے, کوئی ہاتھ ادھر باندھے, کوئی ایسے کر کے کرے دعا, کوئی ایسے کرے, کوئی بغلوں میں ہاتھ رکھ لے, یہ اس کا اپنا انداز ہے. آپ کو اس سے کیا, آپ دعا میں دیکھ رہے تھے اس شخص کو, کیونکہ اندازہ میں نے یہ کیا کہ یہ بندہ صرف اس کو تاڑنے کے لیے آتا ہے, یہ بندہ چرچ میں کیا کر رہا ہے, میں نے اس پہ الزام لگانا ہے, میں نے اس کو پکڑنا ہے. عیب جوئی اور بیجا تنقید سے پرہیز کریں. آٹا گن دی ہل دی کیوں ہے, یہ عام پنجابی کا محاورہ مثال بنی ہوئی ہے کہ جب ساس نے بہو پہ کچھ نہ کچھ الزام لگانا ہے تو وہ ڈھونڈے گی کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی نہیں ملا تو آٹا گونتی ہوئی بہو کو کہے گی یہ ہلتی کیوں ہے, ہم تو نہیں ہلا کرتے تھے. یہ ہوتی ہے بیجا تنقید یا عیب جوئی. چلو مان لیا کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے, کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے, تو اسے پھیلاؤ نہیں. خدا کا کلام ایک راستہ دیتا ہے, اکیلے میں اس سے بات کرو, اکیلے میں اس کو سمجھاؤ کہ میرے بھائی, میری بہن, میرے بیٹے, میری بیٹی, میرے بزرگ, میرے عزیز, یہ معاملہ مجھے ٹھیک نہیں لگا, آپ اس پہ غور کیجئے. بجائے اس کے کہ آپ سب میں نشر کرو اور اس کی عیب جوئی کرنا شروع کرو, آپ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں, دوسروں میں غلطیاں اور عیب نکالنا چھوڑ دیں. ہم پرہیز کریں, بیجا تنقید نہ کریں, صرف مخالفت کی وجہ سے کسی کے اوپر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں. اچھا کام کوئی کرتا ہے اس کی تعریف کریں, اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کریں, اور بیجا تنقید اور عیب جوئی نہ کریں. یہ جی عبادت میں ادھر سے ادھر پھرتا رہتا ہے, کیوں پھرتا رہتا ہے؟ اچھا بھئی آپ عبادت دھیان سے کرو, وہ پھرنے دو اسے, آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ کی دعا عبادت کہاں ہے؟
آپ کی توجہ کدھر ہے؟ آپ کی تو نظر پھر رہی ہے، اس کے تو پاؤں، اس کا بدن پھر رہا ہے، اور آپ کا دل، آپ کی سوچ اور آپ کی نظر پھر رہی ہے۔ فرق کیا ہوا؟ آپ چیک کر رہے ہو لوگوں کو کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، کس طرح سے ہے۔ آپ اپنی دعا، نماز، عبادت پہ توجہ کیجئے، آپ اپنے خاندان پہ توجہ کیجئے، آپ دوسروں پہ نظر کرنا بند کر دیں، اپنے خاندان کا، اپنے کاروبار کا، اپنے جیون ساتھی کا، اپنی اولاد کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھیں۔ جتنی توجہ ہم دوسروں پہ دیتے ہیں اگر گھر پہ دے دیں نا تو ہمارے گھر بہت سکھی ہو جائیں۔ دوسروں پہ تنقید نہ کریں، دوسروں پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، دوسروں پہ عیب جوئی نہ کریں، اور پھر جھوٹی بات اور افواہ پھیلانے، بدگوئی، بدخواہی سے پرہیز کرنا ہے۔ ایسے ہی بندہ مشہور کر دیتے ہیں، خام میں بات مشہور کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں بار بار اس کی تعلیم دیتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں کسی خاندان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ کے علم میں آ گئی ہے کہ جو عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے، جو رسوائی اور شرمندگی کی بات ہے، تو اسے پھیلائیں نہیں، اسے پھیلائیں نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب دوسری ہے کہ جھوٹی بات، غلط بات، جو بالکل سرے سے بات ہے ہی نہیں، وہ پھیلا دینی، جس کا آپ کو ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات ایسے ہی تھی۔ شاید میں پہلے بھی یہ مثال آپ کو بتا چکا ہوں کہ اتوار کا دن تھا تو بچے پادری صاحب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ جی چابی لے کے چرچ کھولتے ہیں اور بیل چل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ دروازے کے پاس لڑکا گیا تو میرے جیسا شرارتی ہوگا، اس نے دیکھا دروازہ کھلا ہے اور بوا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیہات میں ہوتے تھے کھرے، نلکا اور دیواریں نہیں ہوتی تھی تو وہیں کپڑے دھوئے جاتے تھے، وہ کپڑے دھو رہی تھی تو پادری صاحب ڈنڈا پکڑ کے کپڑے دھونے والا کمرے سے نکل رہے تھے اور کھرے کی طرف جا رہے تھے۔ اب لڑکے نے مشہور کر دیا، لے ابھی آج بوا کو پھینٹی پئی، آج تو پادری نے حد ہی کر دی، کپڑے دھونے والا ڈنڈا لے کے پڑ گیا پیچھے اس کے۔ ارے وہ بیچارہ تو بیگم نے مانگا ہوگا کہ صاحب ذرا ڈنڈا پکڑا دینا، کپڑے دھو رہی ہیں، تو مشہور کر دی بات۔ غلط بات، افواہ، رومرز، وہ باتیں کہ جن کی تصدیق ہمیں نہیں ہے، جن کی سچائی کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، جن کی تصدیق ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یا ہوئی نہیں ہے، ہم اسے نہ پھیلائیں۔ ایسی فضول میں بات پھیلا دینی ہے، فلانے دا انج، وہ پتہ ہے آپ کو، آپ نے بات کر دی وہ پھیل گئی۔ جھوٹی بات، غلط بات، افواہ پھیلانے سے پرہیز کریں۔ کسی کے بارے میں ہو، اپنے بارے میں ہو، کسی کی عزت کے بارے میں ہو، کسی کی رسوائی کی بات ہو، برائے مہربانی ہم معاشرے میں فساد نہ پھیلائیں، ہم جھوٹی بات، غلط بات، افواہ پھیلانے سے پرہیز کریں اور بدگوئی اور بدخواہی سے بھی پرہیز کریں۔ جو بہنیں، جو بیٹیاں امید سے ہوتی ہیں، جن کی اولاد خدا ان کو بخش دیتا ہے کہ وہ ایک مقررہ وقت پر انہیں جنم دیں اور ماں بننے کا اعزاز حاصل کرے، میں انہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ جب الشبا 6 مہینے کے حمل سے تھی تو اس کے پیٹ میں وہ بچہ مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ میرے گھر میں میرا خداوند آ گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، 9 کا ہوگا تو پیدا ہوگا، پورا بدن ابھی بن رہا ہے۔ اسے ماں کے پیٹ میں خبر تھی، وہ محسوس کر سکتا تھا، وہ سن سکتا تھا اور وہ ایکشن کر سکتا تھا۔ اس نے رد عمل دیا، ریئیکٹ کیا، اچھلا خوشی سے۔ تو مائیں جب فون پہ یا گھر بیٹھ کے کسی کی کہتے ہیں فلانی دا پتہ ہی، فلانے دے منڈے دا پتہ ہی، وہ سن رہا ہے بچہ، وہ پیٹ میں محسوس کر رہا ہے میری ماں کے نزدیک یہ عورت بری ہے۔ تو بچہ بھی وہ ایک شبیہ لے کے پیدا ہوگا کہ یہ عورت بہت بری ہے۔ اس بچے کے سامنے اس کے سنتے ہوئے گھر میں جو بدگوئی ہوگی، جو برائی ہوگی، جو گوسپ ہوگا، جو چغلیاں ہوں گی،
بچہ کہے گا یہ نارمل باتیں ہیں، میرے ماں باپ بھی کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ سو خدا کے لیے اپنے اور اپنی اولادوں پر ترس کھائیے۔ بدگوئی، بدخواہی، کسی کی برائی کرنا، بری بات کہنا کسی کے بارے میں، اس سے پرہیز کریں۔ معاشرے میں یہ فساد پھیلا دینے والی ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ صرف زبان کا اثر ہے، کسی کا ایمان ختم کیا جا رہا ہے، کسی کو گستاخ ثابت کیا جا رہا ہے، کسی کو غدار ثابت کیا جا رہا ہے، اور اکسایا جا رہا ہے اس کو مار دو، ان کو برباد کر دو، سب کچھ ختم کر دو۔ زبان کا اثر، زبان کنٹرول کریں، جھوٹی بات یا افواہ نہ پھیلائیں، بدگوئی نہ کریں اور بدخواہی سے پرہیز کریں۔ پھر کمزوروں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جو کمزور طبقہ ہے، جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد کریں۔ خداوند یسوع نے کہا، متی کی انجیل 25واں باب ہے، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ دیا، پیاسا تھا تم نے پانی نہ دیا، ننگا تھا تم نے کپڑا نہ دیا، میں بیمار تھا تم نے میری خبر نہ لی، میں قید میں تھا تم میرا پتہ کرنے نہ آئے۔ کب دیکھا؟ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ غریب ہے، محتاج ہے، بیمار ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کریں۔ معاشرے میں یہ جانے بغیر کہ یہ میرے مذہب کا، میرے فرقے کا، میری قوم کا، میری نسل کا ہے یا نہیں، ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں۔ اسی لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ خیرات، چیریٹی، ڈونیشنز، عطیے اور ہدیہ جات مسیحی لوگ دیتے ہیں، کیونکہ خداوند کا حکم ہے۔ اور صرف ہم اپنوں کو نہیں دیتے، دوسرے مذاہب میں یہ ہے کہ پہلے اپنے کو، پہلے گھر سے شروع کرو، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ ہمارا خداوند کہتا ہے کہ نیک سامری کی مثال اس نے تمثیل بتائی، دونوں کی قوموں میں اختلاف تھا، یہودی سامریوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن سامری نے ایک یہودی کی مدد کی، وہ جو عدم ہوا تھا اسے اٹھایا اور اس کو سرائے میں لے گیا، اور اس کی تیمارداری پہ، اس کے علاج پہ جو خرچ اٹھا وہ بھی دیا۔ کوئی ہمارے مذہب کا ہے یا نہیں، کوئی ہماری قوم کا ہے یا نہیں، کوئی ہمارے عقیدے کا ہے یا نہیں، کوئی ہماری رنگ اور نسل کا ہے یا نہیں، ہمیں ضرورت مند، محتاج اور کمزور کی مدد کرنی، خوشی اور غم میں شریک بھی ہوں اور دوسروں کو بھی شریک کریں۔ آپ کے معاشرے میں اگر غم ہو گیا ہے، سوگ ہو گیا ہے، ماتم ہو گیا ہے، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی خوشی ہے تو آپ اس خوشی کو لمیٹڈ کر لیجئے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں اگر کسی کی وفات ہو گئی ہو اور آپ کے گھر میں شادی ہو، تو پتہ ہے ہم دیہات والے، گاؤں والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ ریکارڈر بجانا اور میوزک بجانا کنٹرول کر دیتے ہیں۔ گاؤں میں ایک جگہ ڈیتھ ہو جائے اور اسی گاؤں میں بارات آ رہی ہو تو وہ خاندان والے دولہے والوں کو پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ پلیز آپ بینڈ باجا لے کر نہ آئیے گا، ہمارے ہاں ایک وفات ہو گئی ہے۔ سوگ کا عالم ہے۔ اگر غیر قوموں کے نزدیک بھی اگر سوگ کے کوئی دن ہیں تو آپ ان کا احترام کریں۔ خوشی اور غمی کے معاملات میں نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ ہو سکے دوسروں کو بھی شریک کیجیے۔ خدا کے کلام میں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ مصرف بیٹے کے باپ نے خوشی کی، بلایا۔ عورت کا درہم جو کھو گیا تھا، درہم ملا تو اس نے اپنی سہیلیوں، دوستوں کو، عزیزوں کو بلایا، آؤ ہم خوشی کرتے ہیں۔ جس کی بھیڑ کھو گئی تھی، بھیڑ ملی، اس نے خوشی کی، بلایا سب کو۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت والے گھر میں جانے سے بہتر ہے۔ معاشرے میں اگر کہیں خوشی ہے تو ان کی خوشی میں خوش ہوں، اگر وہ بلائیں شامل ہوں، اور آپ کے گھر میں خوشی ہے تو آپ لوگوں کو شامل کریں اپنے ساتھ۔ اگر غم ہے کسی کے ہاں تو انتظار مت کریں کہ وہ مجھے خبر دیں گے، آپ کے علم میں آ گئی ہے بات تو اس کے غم میں شراکت کے لیے پہنچیں۔ اگر آپ کے گھر میں غم ہے اور کوئی آتا ہے تو دھتکار کے مت پھینکیں کہ نہیں ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، نہیں،
قبول کریں، خوشی اور غم میں شراکت، نہ صرف خود شریک ہوں دوسروں کے خوشی اور غم میں، بلکہ دوسروں کو بھی شریک کریں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے بھی دیکھتے ہیں، جب وہ اپنے دوست لازر کے گھر جاتا ہے، وہ دکھی ہوا، اس کے آنسو بھی بہے، اور یہودی مریم اور مارتھا کو تسلی دینے کے لیے ان کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ یہ انسانوں کا ایک اچھا شیوا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے انسانوں میں، کسی کے گھر کوئی ماتم ہو جائے، دکھ ہو جائے، لوگ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، ہم ان کی مدد کے لیے ضرور پہنچیں اور دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں دوسرے ہمارے ساتھ کریں۔ بڑا ضروری ہے یہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ سب میری عزت کریں، تو آپ بھی کرو دوسروں کی۔ اوے تو کر کے بلانا، کوئی آپ کو بلائے اس طرح سے تو ہمیں اچھا نہیں نہ لگتا، آپ بھی نہ بلاؤ کسی کو۔ آپ چاہتے ہو کہ جب آپ کسی محفل میں جاؤ، کسی گھر میں جاؤ، کسی جگہ پہ جاؤ تو آپ کو اچھی جگہ ملے بیٹھنے کو، تو جب دوسرے آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی ان کو ایسی آفر کرو۔ جو کام آپ چاہتے ہو لوگ آپ کے ساتھ کریں، آپ دوسروں کے ساتھ پہلے کرو۔ کرنے والا کام ذرا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دکھ میں ہو، کوئی آپ کو سہارا دے، آپ دو۔ آپ محتاج ہو، کوئی آپ کی مدد کرے، آپ بھی کر دو۔ آپ کے گھر میں مسئلہ ہو گیا اور آپ چاہتے ہو کہ لوگ اس کو نہ اچھالیں، تو آپ بھی نہ اچھالو۔ جو کچھ چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم ان کے ساتھ کرو۔ ہمیں معاشرے میں ایسے رہنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ لگائے، کوئی ہمارے عقیدے کو کی توہین نہ کرے، آپ بھی کسی کی عقیدے کی توہین نہ کرو۔ جو چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کریں، ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں۔ اور تحمل، برداشت ہونی چاہیے معاشرے میں۔ یہ مسیحیوں کا ایک شیوا ہے۔ ہمیں نہیں سکھایا کہ جلا دو، مار دو، نہیں، جو تیرے ایک گال پر مارے دوسرا بھی پھیر دے۔ ہمیں تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہم بھی دوسروں کی طرح لڑنے، جھگڑنے، مرنے، مارنے پہ اتر آئے تو ہمارے مسیح کی تعلیم بدنام ہوتی ہے۔ ہمیں معاشرے میں فسادی نہیں بننا، ہمیں پرامن ثابت ہونا ہے۔ ہم کس کے شاگرد ہیں؟ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے خداوند کی شہرت پہ پڑتا ہے۔ پرامن، محبت کرنے والے، نیک راست کام ہم کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کا استاد نیک ہے۔ اور ہمیں معاشرے میں گند نہیں پھیلانا، ہمیں ماحول کو صاف رکھنا ہے۔ میں اس پہ پہلے بھی تعلیم دے چکا ہوں۔ ہمیں اپنا گھر، اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنا ملک صاف رکھنا ہے۔ یہ ایک مسیحیوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ مسیحیوں کے گھروں کے باہر گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ خود صاف کرو، اور دور سے گاربیج بن میں کچرا تھرو نہیں کرو، پاس جا کے اسے ڈراپ کرو۔ راستے میں پھل کھاتے ہوئے چھلکے نہیں پھینکو، ریپر نہیں پھینکو۔ اور جو مشترکہ جگہیں ہیں، پبلک پلیسز ہیں، شیئرڈ پلیسز ہیں، وہاں ہمیں احتیاط سے، سمجھداری سے رہنا ہے۔ اور جو چیزیں مشترکہ ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے اور ان کو وسائل کا خیال کر کے استعمال کرنا ہے۔ جیسے پانی کے ٹیپ ہے، پانی کی ٹوٹی نل ہے، زیادہ دیر کھلا نہ چھوڑیں، دوسروں کے استعمال کے لیے رہنے دیں۔ اگر پبلک پلیسز جیسے چرچ ہے، ریلوے اسٹیشن ہیں، ایئرپورٹس ہیں، بس سٹاپس ہیں، مارکیٹ پلیسز ہیں، سرکاری دفتر ہیں، وہاں اچھے طریقے سے بیہیو کریں۔ ان جگہوں کو یہ سمجھ کر استعمال کریں میرے ساتھ اور لوگوں نے بھی استعمال کرنا ہے۔ ہم 2-3 کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، ایک پہ بیٹھتے، دوسری پہ پاؤں رکھ دیتے، تیسری پہ اپنا سامان کچھ رکھ دیتے ہیں، دوسرے جائے بھاڑ میں، میں تو آرام سے بیٹھوں۔
جو مشترکہ جگہیں ہیں اور مشترکہ چیزیں ہیں انہیں حکمت سے سمجھداری سے استعمال کریں، خراب نہ کریں۔ اور جب ہم کسی جگہ کھانے پہ جاتے ہیں، فیلوشپ میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، تو ہم کھانا زیادہ اس لیے ڈال دیتے ہیں بعد وچ ملے نہ ملے، اور پھر تھوڑا سا چکھ کے وہ جب پسند نہیں آتا تو وہ سارا ویسٹ، آپ کا جھوٹا کوئی نہیں کھاتا۔ ہم ایک ساتھ ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، اس جگہ کو اور ان چیزوں کو جو مشترکہ ہیں سمجھداری سے، احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ پبلک پلیسز کو وائلیٹ نہ کریں، اور جو پبلک پراپرٹی ہے اس سے ڈیمیج نہ کریں۔ اگر کہیں سگریٹ پینا منع ہے تو منع ہے، کہیں تھوکنا منع ہے تو منع ہے۔ اور جو ہماری پراپرٹی مشترکہ ہے جیسے پارکس ہیں، درخت ہیں، پھول پودے ہیں، پانی ہے، ہم ان کا خیال کریں، سمجھداری سے استعمال کریں۔ اور پھر ہماری ایک ذمہ داری ہے ہم مسیحیوں کی، جب ہمیں ووٹ کرنا ہو، جب ہمیں رائے دینی ہو، ہمیں چوز کرنا ہو، تو ہم اسے استعمال کریں سمجھداری کے ساتھ۔ ہزار روپیہ لے کر ووٹ بیچنا نہیں، سمجھداری سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا ہے۔ اور بیسٹ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد خدا سے رہنمائی مانگے، خداوند کون بہتر ہے ہمارے لیے۔ ووٹ کریں، ضرور کریں۔ یہ مت کبھی کہیں کہ میرے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، نہیں، ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے۔ جو خاموش رہتے ہیں پھر وہ احتجاج کرنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ ووٹ دو، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کو چوز کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ چوز کرو، اپنا حق ویسٹ مت کرو، سمجھداری کے ساتھ، دباؤ میں آ کر نہیں، لالچ میں آ کر نہیں، منہ ملازے کے ساتھ نہیں، حکمت سمجھداری کے ساتھ خدا کے خوف میں رہ کر اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اور جو بھی حکومت پھر بنتی ہے، ضروری نہیں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں خدا اسی کو حکمران بنائے۔ معاشرے میں سارے حکمران ہماری مرضی کے نہیں ہوتے، جو بھی بنے اس کے تابع ہوں، حکومتوں کے تابع ہوں۔ خداوند کا حکم ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، وہ جو قانون بناتے ہیں اس کے تابع رہیں، ان کے لیے دعا کریں، بادشاہوں کے لیے دعا کرو۔ حکومتوں کے تابع رہنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر کچھ غلط کرتے ہیں دعا کریں، خداوند ٹھیک کروا دے گا۔ آستر نے یہی کیا تھا، دعا روزے میں ٹھہر گئی تھی، قوم کے قتل کا فرمان جاری ہو گیا تھا، یہودیوں کو مار دو ایک ہی دن میں، جہاں ملے یہودی مار دو۔ خدا نے بدلوا دیا، فیصلے تبدیل ہو گئے، حالات بدل گئے دعا اور روزے کی طاقت سے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو غلط قوانین بنے ہوئے ہیں تبدیل کروانا چاہتے ہیں، تو دعا روزے میں ٹھہرے، خداوند ان قوانین کو بے اثر کر دے گا۔ اور پھر ہمیں جو قانون ہے معاشرے کا اس کا احترام کرنا ہے، اس میں ٹیکس بھی شامل ہے۔ اگر ریڈ لائٹ کا ہے تو ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، سٹاپ لائن ہے تو سٹاپ ہونا ہے، جو سائن بورڈز لگے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، جو قانون بنا ہے اس کا احترام کریں۔ بجلی کے میٹر لگوائیں، کنڈی نہ لگائیں، چوری کا پانی نہ لیں، جو سرکاری سپلائی ہے اس سے لے، گورنمنٹ کو پیسے دو، حکومت کو پیسے دو اور چیزیں استعمال کرو، نہ کہ کسی لائن مین کو دے کے تو چیزیں استعمال کرو چوری سے۔ قانون کا احترام کریں، ٹیکس دیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے پارکنگ والا جو پیڈ پارکنگ ہے وہاں نہیں لگاتے کہ 1 روپیہ ڈالنا پڑے گا، اور مجھے پتا 20 دینار پڑ جاتے ہوتے ہیں 1 روپیہ بچاتے ہوئے، 20 دینار کا ٹکٹ پڑ جاتا ہے۔ 1 روپیہ ڈال دیں اگر پیڈ پارکنگ والے مشین میں، تو آپ آدھا گھنٹہ آرام سے پارکنگ آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کو 20 دینار کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ ٹیکس دیں، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ اور ان ساری باتوں میں ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا، ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ میں معاشرے میں اچھا انسان بننے کے لیے کچھ بھی کر لوں، دوسروں کو ٹھیس نہیں پہنچانی، ٹھوکر نہیں کھلانی، نہیں، ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ دانیل نے اس کے دوستوں نے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ہمارے ایمان پہ حملہ ہوتا ہے، ہمیں ایمان سے ہٹ جانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہم بغاوت کر لیں۔ ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، تو بھی اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔
ہمیں اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ معاشرے میں اچھا دکھنے کی خاطر ہم دوسروں کے نیچے جھک جائیں، ان کے نیچے لمبے پڑ جائیں کہ ہمارے اوپر سے گزر جاؤ، ہمیں لتاڑ لو، ہمارے ایمان کو جو مرضی کر لو، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میں مسیحی ہوں اور ہوں، تھا نہیں، ہوں اور رہوں گا۔ میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور رکھتا رہوں گا۔ میں اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھتا اور اس کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں اپنے ایمان سے گمراہ نہیں ہوں گا۔ ہمیں معاشرے میں مسیح خداوند کے شاگردوں کے طور پر زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں مسیح کی جھلک پیش کرنی ہے معاشرے میں۔ ہمیں اپنے آسمانی باپ کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ سو ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں، معاشرے میں اچھا کردار ادا کریں، اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا۔